ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں قید کیا ہوا ہے. ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پورے عدلیہ کو مفلوج کر چکے ہیں. ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو لندن پلان کے تحت پاکستان میں جمہوری حکومت کو جو ہے رجیم چینج آپریشن کا حصہ بناتے ہیں. عمران خان کا بانجا حسان نیازی، ان کو جھوٹے ملٹری ٹرائل میں جو ہے 10 سال کی سزا ہو گئی. وہ ظلم تھا، ہو رہا تھا. ان کی بہنیں جب اپنے بھائی سے ملنے جاتی ہیں اڈیالہ جیل، وہاں پر وہ دھوپ میں، سخت گرمی میں ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. کہ 10 دفعہ کھڑے ہونے کے بعد جو ہے بولنے کا موقع دیا آپ نے. یہاں پر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں ایک واحد جمہوری جماعت رہ گئی ہے، ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں بابر سلیم سواتی صاحب، وہ بھی جو ہیں ہم سے زیادہ موقع اپوزیشن کو دیتے ہیں، اور آپ بھی وہ حسب روایت ان کو فالو ہی کر رہے ہیں اور ہم سے زیادہ موقع جو ہے اپوزیشن کو دے رہی ہیں. میڈم اسپیکر صاحبہ، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو پارٹیاں پی ڈی ایم 2 میں اب حکومت میں ہیں، وہ وہاں پر فیڈرل یا قومی اسمبلی میں ہمارے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کیا کر رہی ہیں. ادھر تو آپ جو ہیں جناب شفیع جان صاحب کا مائک بند کر کے اپوزیشن لیڈر کو بولنے کا موقع دیتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرتی ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر کو اریسٹ کرتے ہیں. میڈم اسپیکر صاحبہ، یہاں پر ہمارے اسپیکر صاحب جمہوری بننے کے لیے ان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے، اور ہمارے اسپیکر صاحب جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے وہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے، تو ان کو وہاں جو ہے ملنے نہیں دیا جاتا. لیکن یہاں پر ایک اپوزیشن کا بندہ جو ہے اس کے حق میں بات نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ عوام کی بے عزتی ہے، صرف ایک اسپیکر صاحب کی بے عزتی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایوان مقدس رہیں. آج جو ہے چلو آج ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آپ اس طرح کریں، ظرف دکھائیں جو آپ غلط طریقے سے فارم 47 کے ذریعے اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہماری 26 ریزرو سیٹس جو آپ ہتھیا گئے ہیں ان سب بیٹھے کہنا اسپیکر صاحب ان کو بٹھائیں. سریش کمار صاحب، یہ ٹاس والے کو بٹھائیں، آپ کو ٹاس والے کو بٹھائیں. سہیل آپ 1 منٹ کے لیے چپ ہو جائے. سریش کمار صاحب میرے خیال سے آپ کو لڑائی کے لیے دے چکے ہیں. پلیز سریش صاحب، ورنہ میں 227 آپ پر اپلائی کروں گی. ابھی سے میں آپ پر 227 اپلائی کروں گی. آپ صرف لڑنے کے لیے آئے ہیں، پورا ماحول آپ خراب کر رہے ہیں. سنیں نا آپ سننے کی صلاحیت کے پھر جواب دیں، اپنے باری میں جواب دیں. بیٹھے سریش صاحب، بیٹھے سریش صاحب والے بھائی جان، میں حل بتا رہا ہوں. میڈم اسپیکر صاحبہ، حل یہی ہے نا، کیونکہ ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. جو لوگ غلط طریقے سے آئے ہیں وہ ایوان کی تقدس کو بحال رکھتے ہوئے اس ایوان سے نکل جائیں. حقیقی جمہوریت کے ذریعے ایوان میں آئے، ہم بھی ان کی قدر کریں گے اور لوگ بھی ان کی قدر کریں گے. عوام کا یہ اعتبار ہے ان پہ کہ یہ جو بولتے ہیں، یہ جو کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں، نہ عوام ان کو سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ ان کو ووٹ دیتی ہے. پورے پاکستان میں صرف 17 سیٹیں یہ جیتے ہیں، تو یہ تو ان کی مقبولیت کا حال ہے. میرے دوست اجاز صاحب نے بات کی کہ یہاں پر جو پختون قومی جرگہ ہو رہا تھا، ہم رات کے 4 بجے تک اس کو پرامن طریقے سے وائنڈ اپ کرنے کے لیے ہمارے اپوزیشن بینچز بھی، ہمارے ٹریجری بینچز بھی، ہماری صوبائی گورنمنٹ بھی اس میں صبح 4 بجے تک میٹنگ کر رہے تھے. میڈم اسپیکر صاحبہ، یہاں پر امن و امان کے حوالے سے جو اجلاس چل رہا تھا بہترین چل رہا تھا. ادھر آج اجاز صاحب نے بات کی کہ علماء، ہم جتنے علماء حق پاکستان میں شہید ہوئے ہیں ہم سب کے لیے بولے بھی ہیں، ان کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو. لیکن آپ کائنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب ان میں سے کتنے جنازوں پر گئے؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان میں سے کتنے علماء جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، علماء حق، انہوں نے مذمت کی ہے؟ کائنڈلی یہ جواب آپ مجھے پھر دیں گے.
मैडम स्पीकर साहिबा, स्मूथ चल रहा था सब कुछ। यहां पर परसों बाजावर से जो हमारा अपोजिशन का एमपीए है वो यहां पर मिन्नतें कर रहा था स्पीकर साहब को कि मैंने तकरीर करनी है, मुझे आप मौका दें। उससे पहले वो 2 दफा तकरीर कर चुका था। स्पीकर साहब ने पूछा कि आपने किस हवाले से बात करनी है, तो उसने कहा कि अमन अमान के हवाले से। स्पीकर साहब ने कहा बिल्कुल आपका हक है, मैं आपको माइक देता हूं। मैडम स्पीकर साहिबा, स्पीकर साहब ने उनको माइक दिया। उसने 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सूबाई गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। 10 मिनट बाद स्पीकर साहब ने उसको बार बार कहा कि अमन अमान और बाजावर के लोगों पर बात करें, लेकिन वो नहीं कर रहा था, तो स्पीकर साहब ने उसका माइक बंद कर दिया। अभी होता क्या है, मैडम स्पीकर साहिबा बाहर जब जाता है वो हम पर भी इल्जाम लगाता है, मुझ पर भी लगाता है, शफी जान पे भी लगाता है कि इसने वहां पर बाजावर के लोगों के खिलाफ बात की। हमने बात की सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 47 के जरिए जो इस ऐवान का हिस्सा बने हैं उनके बारे में हम बात कम करते हैं, लेकिन हम जो इनको लाए हैं, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उनके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। फिर भी इनको तकलीफ हो जाती है, यहां से उठ जाते हैं, हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। ओ भाईजान, आपके साथ हमने लड़ना ही नहीं है, आप हमारे मुकाबले में हैं ही नहीं। आपकी तमाम सियासी पार्टियों की कोई हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने। हमारा मुकाबला उसके साथ है जिन्होंने इमरान खान साहब को अडियाला जेल में कैद किया हुआ है। हमारा मुकाबला उनके साथ है जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पूरे अदलिया को मफलूज कर चुके हैं। हमारा मुकाबला उनके साथ है जो लंदन प्लान के तहत पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत को जो है रेजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनाते हैं। हमारा मुकाबला उनसे है जो लंदन प्लान के तहत यहां पर पाकिस्तान में एक दफा फिर दहशतगर्दी लाते हैं, एक दफा फिर पख्तूनों के सर का सौदा करते हैं, एक दफा फिर यहां पर दहशतगर्द लाते हैं, यहां पर दहशतगर्दी लाते हैं। हमारा मुकाबला उनसे है, हम उनके बारे में बात करते हैं, आप लोग यहां से खड़े हो जाते हैं, हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। ओ भाई जानिए, आप खुद मुकाबला करो उनका, हम आपका साथ देते हैं। या हम मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली का, पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली का, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती का, आप हमारा साथ दें। हम मैं दावत देता हूं, आप हमारा साथ दें। मैडम स्पीकर साहिबा, अमन अमान पर बातें हुई आज मैं खुसूसी तौर पर, क्योंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, वो जेल में है। उनकी एहलिया जो गैर सियासी हैं उनको बिना हक कैद किया हुआ है। मैडम स्पीकर साहिबा, इमरान खान सियासी कैदी है, लेकिन उसके साथ दहशतगर्दों जैसा जुल्म हो रहा है जेल में। उसको साफ पानी नहीं दिया जा रहा, उसको उसके लिए साफ पानी नहीं दिया जा रहा, उसको पीने के लिए साफ पानी नहीं दिया जा रहा, उसकी किताबें बंद हैं, उसका अखबार बंद है, उसको एक्सरसाइज करने नहीं दिया जा रहा। इस तरह जो गैर सियासी उनकी एहलिया है बुशरा बीबी, उनके साथ जो है जेल में नारवा सलूक हो रहा है। उनको भी जो है साफ कपड़े नहीं दिए जा रहे, साफ पानी नहीं दिया जा रहा, ना पीने के लिए ना वुजू के लिए। यहां पर हमारी जो गलत तरीके से ये इस ऐवान का हिस्सा बनी हमारी बहनें, बुशरा बीबी तो एक औरत है, उनके लिए आवाज उठाएं। जो पंजाब की जाली वज़ीर आला बनी हुई हैं, कम से कम उनको गैरत दिलाएं कि बुशरा बीबी गैर सियासी भी हैं और वो जो है एक पर्दादार खातून है, कम से कम उसका लिहाज तो रखें। मैडम स्पीकर साहिबा, उनके साथ तो जुल्म हो रहा था। इमरान खान का भांजा हसन नियाज़ी, उनको झूठे ट्रायल में, झूठे मिलिट्री ट्रायल में जो है 10 साल की सजा हो गई। वो जुल्म था, हो रहा था। उनकी बहनें जब अपने भाई से मिलने जाती हैं अडियाला जेल, वहां पर वो धूप में, सख्त गर्मी में उनको खड़ा कर दिया जाता है, उनको वहां पर ख्वार किया जाता है, फिर अपने भाई से मिलने के लिए नहीं छोड़ा जाता उनको। उनके साथ भी जुल्म हो रहा है, बीवी के साथ उसके जुल्म हो रहा है, भांजों के साथ जुल्म हो रहा है, बहनों के साथ जुल्म हो रहा है। क्यों? सिर्फ एक आदमी जनाब इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए। कल अलीमा बाजी के घर पर सादा कपड़ों में मलबूस दहशतगर्द, क्योंकि सादा कपड़ों में जितने भी चादर और चार दीवारी की पामाली करते हैं वो सबसे बड़े दहशतगर्द होते हैं। सादा कपड़ों में जो चादर और चार दीवारी की पामाली करते हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। कल अलीमा बाजी के घर में उन्होंने जो है चादर और चार दीवारी की पामाली की, उनके एक बेटे शाहरेज को वहां से उठाया, अगवा किया,
آج تک جو ہے اس کو پیش نہیں کیا جا رہا تھا عدالت میں، آج پیش کیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے بیٹے شیر شاہ کو بھی اٹھا لیا. میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ تو پھر بھی بالغ ہیں. علیمہ باجی کے 2 بیٹے مائنر 10 سال کی منہا کو کل اٹھایا گیا تھا. کس جرم میں کہ آپ مٹھائی کیوں تقسیم کر رہی ہے؟ اس کے چھوٹے بھائی جو 4-5 سال کا ہے اس کو اٹھا لیا گیا تھا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو، پاکستانی عوام کو، ہم تو ایک نسل ہیں جو گزر جائیں گے. 4 نسلوں کو آپ جو ہے اپنا دشمن بنا رہے ہیں. کس کے لیے؟ اپنی ذاتی انا کے لیے، اپنے بغض میں پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، پاکستانی اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، آئین اور قانون کا جنازہ نکال رہے ہیں، جمہوریت کا گلا گھونٹ رہے ہیں. اس کا حصہ یہ لوگ بنے ہوئے ہیں. ادھر ہم بات کرتے ہیں ان کے خلاف، ہماری آواز بنو، ہمارا ساتھ دو، اپنی سیاست پھر کریں گے. لیکن جو ذمہ دار ہے 78 سال سے اس پاکستان کی تباہی کا، اگر اس کے خلاف ہم اٹھتے ہیں، بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں. ہماری بات روکنے کے لیے یہاں پر چیخیں نہ ماریں. میڈم اسپیکر صاحبہ، جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، کوئی جج، کوئی جرنیل، کوئی سیاستدان، کوئی بیوروکریٹ، جب آئین اور قانون میں سب برابر نہیں ہوں گے تب تک پاکستان پہ یہی حالات ہوں گے. اس کے لیے جدوجہد ضروری ہے. اس کے لیے لیڈر کا مخلص ہونا، ایماندار ہونا ضروری ہے. اس میں جو ہے ایک لیڈر کا صادق و امین ہونا ضروری ہے. اور وہ پاکستان میں صرف ایک ہی ہے اب، عمران خان. انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بحالی، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، پاکستان میں حقیقی جمہوریت کی بحالی، پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی، یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالی ہمارے مرتے دم تک، انشاءاللہ بدن میں آخری سانس ہونے تک یہ جاری رہے گی. لیکن یہاں پر جو ہمارے ایک ممبر نے ہمارے خلاف بات کی، تو اپنی تقریر ایک شعر پر اختتام کروں گا اور اس کو جو ہے وہ یہ ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں. اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں. کسے سنا، کسے سن ہماری بہادری کے، اگر تمہیں بتانے لگ جائیں تو ہمارے پیر دبانے لگ جائیں. وما علینا الا البلاغ. شکریہ جناب سہیل خان صاحب. آپ نے ایک بات کہی، سنیں سریش کمار صاحب.